مسیح یسوع کے زندہ اور پوتر نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میں ہوں پاسٹر یونس احمد سالم، PMI TV کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں زبور کی تفسیر کے ساتھ۔ ہم بات کر رہے تھے زبور نمبر 4 اس کی پہلی آیت کے حوالے سے، تو سیکھ پائے تھے ہم کشادگی تک۔ میں پھر سے آپ کے لیے آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت کا دوسرا حصہ ہے، تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ خداوند کے پاک کلام کے سبب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے، آمین۔ تنگی اور کشادگی پر ہم بات کر چکے ہیں، ابھی ہم بات کریں گے مجھ پر رحم کر۔ خداوند خدا کی جب ہم خوبیوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری صفات ہیں خداوند کی جن پر بات کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک خوبی اور صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا رحیم خدا ہے۔ وہ رحم کرتا ہے، بنی آدم پر رحم کرتا ہے۔ اس کی ذات کی ہم بات کریں، اس کی بڑی شان ہے، بڑی ذات اس کی اونچی ہے، لیکن جب ہم خوبیوں کی بات کرتے ہیں وہ ایسے لوگوں سے بھی پیار کرتا ہے، ایسے لوگوں کی بھی سنتا ہے، معاشرہ جن کی سننا نہیں چاہتا، معاشرہ جن کو وقت دینا نہیں چاہتا، تیرا اور میرا خدا ایسے لوگوں کی بھی سنتا ہے۔ زبور کی کتاب میں بڑی خوبصورت ورس ہے، زبور 138 اس کی 6 آیت میں وہاں لکھا ہے، اگرچہ خداوند بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال کرتا ہے۔ اور بلند و بالا کے لیے یہ لفظ خدا کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے، بلند و بالا اردو ترجمے میں۔ عبرانی زبان میں یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے رام۔ رام جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں اونچا، بلند۔ ایک اور عبرانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے گادول، اس کے معنی ہوتے ہیں بڑا اور عظیم۔ تو یاد کریں خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے۔ بلند و بالا کی 2 تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، وہ بلند و بالا مقام میں رہتا ہے، اونچے مقام میں رہتا ہے، کیونکہ آسمان خدا کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ شان کے لحاظ سے بھی وہ بلند و بالا ہے، بزرگ خدا ہے، عظیم خدا ہے۔ پہلی بات، بلند مقام میں رہتا ہے۔ دوسری بات، اس کی شان جو ہے وہ اونچی ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ خاک ساروں کا خیال کرتا ہے۔ اور میں اس کو پڑھ رہا تھا، خاکسار کے لیے جو انگلش ورڈ یوز ہوا ان کے لیے وہاں پر وہ ہے لولی پیپل، ایسے لوگ جن کا معاشرے میں کوئی خاص مقام نہیں ہے، لو سٹینڈرڈ رکھنے والے، جن کی کوئی خاص جان پہچان نہیں ہے، شہرت یافتہ نہیں ہے، وہ ان کا بھی خیال کرتا ہے۔ تو یہ رحم کرنا خدا کی خوبی ہے۔ یہاں پر زبور نویس نے خدا سے بات کی ہے، خوبصورت ترتیب ہے، اگر آپ اس ترتیب پر بھی غور کریں۔ اور میں نے آپ کے لیے پہلی آیت کا دوسرا حصہ اس میں سے میں نے پڑھا ہے، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو دعا کرنے کا تجربہ ہے، اور اس کی دعا کی جواب دہی کے لیے زبردست بات تبھی ہے جب خدا کسی پر رحم کر دے۔ پہلے رحم کرے گا تب ہی سنی جائے گی، پہلے نگاہ کرے گا تب ہی سنی جائے گی، پہلے توجہ کرے گا تب ہی سنی جائے گی۔ اور میں آپ کو اس کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر عبرانی زبان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے خانن۔ عبرانی زبان کا لفظ خانن،
یہ فعل ہے اس کا رحم کرنا، خانن، رحم کرنا۔ یہاں پر استعمال ہوا ہے خانینی، مجھ پر رحم کر، میرے اوپر رحم کر، میرے اوپر رحم کر۔ اور اس لفظ کی وسعت کو ہم جانیں تو ہم زیادہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اس لفظ میں وسعت پائی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس دیگر حوالہ جات ہیں، اور میں حوالہ جات آپ کے سامنے ایک دو حوالہ پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ خروج کی کتاب اس کا 33واں باب، اس کی 19ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ خروج کی کتاب اس کا 33واں باب، اس کی 19ویں آیت، اور وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، اس نے کہا میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا، اور تیرے ہی سامنے خداوند کے نام کا اعلان کروں گا، اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا۔ یہاں پر اسی لفظ کا ترجمہ خانن کا رحم کی بجائے مہربان کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم لفظ کے اندر کیا سینس پائی جاتی ہے اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ لفظ کی وسعت کو جان کر اس کی جو تفسیر ہے وہ زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں یا پھر زیادہ تفسیر کر سکتے ہیں۔ ایک اور ریفرنس میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، پیدائش کی کتاب اس کا 33واں باب، اس کی 11ویں آیت۔ پیدائش کی کتاب اس کا 33واں باب 11ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے، سو میرا نذرانہ جو تیرے حضور پیش ہوا اسے قبول کر لے، کیونکہ خدا نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے۔ یہاں پر وہی لفظ عبرانی کا خانن استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ فضل ہے۔ اور نوٹ کریں پھر جب زبور نویس دعا کر رہا ہے، مجھ پر رحم کر، میری دعا سن، مجھ پر فضل کر، میری دعا سن، مجھ پر مہربان ہو، میری دعا سن۔ میں مزید حوالے جات نہیں پڑھوں گا، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس کے اندر اس کی وسعت کے لحاظ سے پیدائش کی کتاب 33واں باب اس کی 5ویں آیت میں اس لفظ کا ترجمہ عنایت کیا گیا ہے۔ یہ بھی خدا کی مہربانی اور کرپا کو ظاہر کرتا ہے۔ استثنا کی کتاب میں اس کے 28ویں باب کی 50ویں آیت میں یہاں پر اس لفظ کا ترجمہ ترس کیا گیا ہے، اور انگلش میں اس کا ترجمہ یہاں پر فیور کیا گیا ہے۔ لہٰذا ایسا خدا جو رحم اور ترس سے بھرا ہوا ہے، ہم زبور 103 گاتے ہیں، رحمت نال ہے بھریا ہویا پاک یہوہ ساڈا، غصہ تے کرن دے وچ او دھیرا، غصہ کرنے میں وہ دھیرا ہے۔ اور اس کے حوالے سے مزید لکھا ہے، وہ شفقت میں غنی ہے۔ اس لیے زبور نویس کو اس بات کا شاید مکاشفہ ہوا ہے کہ خدا رحیم خدا ہے، خدا قہار خدا نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس چیز کا آپ کو مکاشفہ مل جائے اس کو آپ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ ہر چیز کے اندر ایک مکاشفہ پایا جاتا ہے۔ پہلے بھی ہم اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ یسوع مسیح کے خون کا ایک مکاشفہ ہے۔ جس کو مل جائے وہ یہی کہے گا کہ خون سے ہی سب کچھ ہے، خون کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ جس کو دعا کا مکاشفہ مل جائے وہ کہے گا دعا سے ہی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جس کو پرستش کا مکاشفہ مل جائے وہ کہے گا پرستش سے ہی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور جس کو خدا کے رحم کا مل جائے وہ کہے گا میرا خدا رحم کر سکتا ہے، وہ کہے گا میرا خدا رحیم ہے، وہ کہے گا میرا خدا بچا سکتا ہے، وہ کہے گا میں خدا کے رحم کی بدولت بچ سکتا ہوں، وہ کہے گا خدا کا فضل مجھے بحال کر سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہے زبور نویس زبور 51 میں کہتا ہے، فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے۔ حالانکہ یہ زبور، اس کی آپ بات کریں، یہ شریعت کے دور میں ہے، اور یہ شخص شریعت کے دور میں گزرا ہے۔ اور میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ شریعت کے دور میں رہ کر فضل کی بات کرتا ہے۔
تو اس کو یہ مکاشفہ ملا خدا کے فضل کا، اس کو مکاشفہ ملا خدا کے رحم کا، اس کو خدا کے ترس کا اور خدا کے مہربان ہونے کا مکاشفہ ملا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب داؤد نے لوگوں کی، اسرائیل کی مردم شماری کروائی، یوآب کے تھرو لوگوں کو گنا گیا، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ بات خدا کو اچھی نہ لگی۔ خدا نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور خدا اس بات سے ناراض ہوا، اور خدا نے نبی کو بھیجا کہ جا اس کو بتا، 3 آپشن میں اس کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے سامنے کتنی آپشن؟ 3 آپشن رکھتا ہوں، یا تو ملک کے اندر قحط ہوگا، یا مری ہوگی، اور یا پھر اپنے دشمنوں کے آگے آگے بھاگتا رہے گا۔ تو داؤد کو بتا، چن لے 3 آپشن میں سے اپنے لیے کیا چنتا ہے۔ تو یہ 3 ماہ کا تھا، اور 3 دن کا تھا، اور 3 سال کا تھا۔ تو داؤد نے کہا نہیں، میں انسان کے ہاتھ میں نہیں پڑنا چاہتا، دشمن تو مجھے پکڑ کے مار ڈالے گا، میں وہ آپشن سلیکٹ کرتا ہوں جس کا تعلق خدا سے ہے۔ پھر اس نے مری کو سلیکٹ کیا، اس نے کہا میں وہ آپشن لیتا ہوں جس کا تعلق خدا سے ہے۔ وہاں لکھا ہے کیونکہ اس کی رحمتیں عظیم ہے۔ اور آپ کو یاد، اگر آپ نے وہ سارا پڑھا ہے تو جب وبا شروع ہوئی بہت لوگ مر گئے، میں بھی 70,000 وہاں پر لکھا وبا سے مر گئے۔ اور وہاں پر لکھا ہے، آپ نے اس کو پڑھا ہے تو تب خدا معلول ہوا، خدا نے اس فرشتے سے کہا بس، خدا نے فرشتے سے کہا اپنا ہاتھ روک دے۔ میرے عزیزو، داؤد کو اس بات کا تجربہ تھا کہ خدا رحیم خدا ہے، دشمن کے ہاتھوں میں جاؤں گا وہ رحم نہیں کرے گا، میں دشمن کے سامنے آ گیا وہ دبوچ لے گا، وہ مجھے ختم کر دے گا۔ لیکن اگر خدا کی طرف سے وبا آئی، یا خدا کی جو آپشن خدا کا تعلق رکھتی ہے وہ میں سلیکٹ کروں، تو خدا کی رحمتیں عظیم ہیں، میں بچ سکتا ہوں۔ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے وہ پھر رک گئی، کیونکہ خدا رحیم خدا ہے۔ نبی نے کہا جا فلاں جگہ پر قربانی چڑھا، وبا موقوف ہو گئی۔ خدا رحیم خدا ہے، اور وہ کہتے ہیں رحم کر اور میری دعا سن۔ بابرکت ہے وہ شخص، خوش بخت ہے وہ شخص خدا جس پر رحم کرتا ہے، اور جس پر خدا کا رحم ہو جائے اس شخص کی بات بن جاتی ہے، جس پر رحم ہو جائے اس کی عزت قائم رہتی ہے، جس پر رحم ہو جائے اس کو شہرت اور ناموری مل سکتی ہے۔ اور یہ بڑی بات ہے، فضل کی بات ہے، یہ فضل کی بات ہے۔ اور یہ خدا کے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم خدا کے خادم ہیں، خدا کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم بڑے اچھے ہیں اور ہم بڑے ویل ایجوکیٹڈ ہیں، یا ہم بڑے چکنا ہیں، یا ہمارا تجربہ ہے، اس لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خدمت ہمیں ملی، کلام میں لکھا ہے تم کو رحم ہی سے یہ خدمت ملی ہے۔ خدا نے ہم پر رحم کیا ہے، خدا نے ہمیں پسند کیا ہے، پھر ہمیں یہ خدمت ملی ہے۔ اور اس لیے نہیں ملی کہ ہمارے پاس بڑے میتھڈ ہیں، ہمارے پاس بڑا نالج ہے، اس لیے نہیں، بلکہ خدا کے رحم سے۔ اور میں نے کہا یہاں پر لفظ جو ہے خانن استعمال ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے رحم اور مہربان اور عنایت اور فضل اور ترس کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو یاد ہے جب مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کیا کہا تھا؟ سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے۔ اور مریم کی ناموری کی وجہ، مریم کی شہرت کی وجہ، آپ کو یاد ہے مقدسہ مریم نے کہا تھا اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ اس پر فضل ہو گیا تھا، اصل وجہ یہ ہے، خدا کا فضل اس پر ہو گیا تھا،
خدا کا رحم اس پر ہو گیا تھا، اس لیے اس نے کہا اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ مبارک کہیں گے۔ اور خدا کے فضل کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ لوگ مجھے مبارک کہیں گے، ہر زمانے میں مبارک کہیں گے، کیونکہ اس پر خدا کا کیا ہو گیا ہے؟ رحم، خدا کا فضل ہو گیا ہے۔ فرشتہ یہی تو کہتے ہیں سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے۔ اور پھر آپ کو یاد ہونا چاہیے جب وہ الشبہ کے گھر میں جاتی ہے تو الشبہ بھی اس بات کو مینشن کرتی ہے کہ مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر آئی۔ اب الشبہ بھی فضل کو مینشن کر رہی ہے کہ مجھ پر خدا کا کیا ہو گیا ہے؟ فضل۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کو خدا کے فضل کا تجربہ ہوا، خدا کے فضل کا مکاشفہ ملا، اس نے اناؤنسمنٹ کی ہے اس حوالے سے، اس نے اعلان کیا ہے فضل کے حوالے سے۔ ہم جانتے ہیں پالوس رسول بہت بڑا خدا کا خادم، بہت بڑا بندہ، خدا کا کام کرنے والا، اور دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، میں جو کچھ بھی ہوں خدا کے فضل سے ہوں، جو کچھ بھی ہوں خدا کے فضل سے ہوں۔ یہ رسول نے کہا، بہت بڑی خدمت، اس نے تقریباً 14 خطوط لکھے ہیں، ہاں جی، تو یہ خدا کے فضل کی وساطت سے ہے۔ اس نے مردوں کو بھی زندہ کیا، یہ خدا کے فضل کی بدولت ہے۔ اور لنگڑے چلے ہیں اور شفا لوگوں نے پائی ہے، یہ خدا کے فضل کے سبب سے ہے۔ کئی بار وہ قید ہوا، یہ خدا کے فضل کے سبب سے ہے۔ سنسار ہوا، مارا گیا، پیٹا گیا، کوڑے لگے، بینت لگے، یہ خدا کے فضل کے سبب سے ہے۔ خدا کے فضل کی وجہ سے، خدا کے رحم کی وجہ سے، ترس کی وجہ سے یہ ہوا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا نے بھی جب اس سے کلام کیا، اس کی ایک اپلیکیشن تھی، اس نے اس کے حوالے سے 3 مرتبہ دعا کی پالوس نے اپنی اپلیکیشن کے حوالے سے، تو پھر خدا نے اس سے کلام کیا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ یہ کلام خدا کی طرف سے تھا، یہ خدا نے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی حالات میں سے گزر رہا ہے، اس کو خدا کا فضل مل جائے تو وہ گزر سکتا ہے۔ کوئی مسائل کا شکار ہے، اس کو خدا کا فضل مل جائے تو یقیناً وہ اس حالات میں زندگی رہ کر گزار سکتا ہے اور مسیح کا انکاری نہیں ہوگا۔ وہ کتنے لوگ آگ میں تھے یاد کریں؟ 3۔ آگ میں 3 لوگ ہیں، لیکن آگ کی تپش ختم ہے ان کے لیے، سب لوگوں کے لیے نہیں، ان کے لیے آگ کی تپش ختم ہے۔ وہ آگ میں ہیں لیکن وہ اس کی تپش کو فیل نہیں کر رہے۔ اسی طرح سے اگر خداوند نے آپ کو فضل دیا ہے، آپ پر رحم کر دیا ہے، اور آپ بیماری میں ہیں، آپ پریشانی میں ہیں، آپ مشکل میں ہیں، تو تیرا خداوند خدا تجھے سنبھالے ہوئے ہے۔ اور یہ خدا کے رحم کی بدولت اور فضل کی بدولت اور ترس کی بدولت اور خدا کے مہربان ہونے کی بدولت ہے۔ یہ فضل کا لفظ میں نے استعمال اپنی گفتگو میں اس لیے کیا ہے کیونکہ جو لفظ عبرانی کا خانن استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا مہربان اور ترس اور فضل اور رحم کیا گیا ہے۔ تو خروج کی کتاب میں سے میں نے آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھا تھا، وہاں پر خدا نے کہا کہ میں جس پر مہربان ہونا چاہوں ہوں گا۔ خدا رحیم خدا ہے، لیکن کس پر مہربان ہوتا ہے؟ جس پر مہربان ہونا چاہے۔ اور یہ اس کی خوبی ہے، اور تبھی بات بنتی ہے جب وہ مہربان ہوتا ہے۔ میں یسوع مسیح کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس کے تو بڑے معجزات ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ جب بیوہ کا لڑکا مر گیا، اس کے جنازے کو وہ لے کے جا رہے ہیں، ابھی پھاٹک پہ پہنچا ہے، تو کسی نے یسوع مسیح سے نہیں کہا کہ ربی ذرا پریئر کرنا، کسی نے نہیں کہا استاد جی ذرا دعا کر دینا، نہیں، بلکہ یسوع مسیح نے دیکھا اور یسوع مسیح کو اس پر ترس آیا ہے۔ یاد کریں عبرانی لفظ کا جو خانن کا ترجمہ ترس بھی کیا گیا ہے۔ یسوع مسیح کو بیوہ کے لڑکے پر کیا آیا ہے؟ ترس آیا ہے، کسی نے نہیں کہا۔ ہم جانتے ہیں یسوع مسیح تو ساری باطن کی باتیں وہ جانتے تھے اور علم الغیب تھے، تو انہوں نے اپنے اس قدرت سے جانا ہے کہ اس کی جو ماں ہے اس کا یہ اکیلا ہی بیٹا ہے، اس کی جو ماں ہے وہ بیوہ عورت ہے۔ تو یسوع مسیح نے اس پر کیا کھایا ہے؟ ترس۔ یہ ترس
اور فضل اور رحم ایک ہی عبرانی لفظ کے میننگ ہے. اور اس لڑکے کا جسم سے جنازہ اٹھانے والوں کو کہا رک جاؤ, جنازہ رکھو, اور لڑکے کو کہا اے جوان اٹھ, اور وہ لڑکا اٹھ بیٹھا. اور یہ معجزہ ترس کے سبب سے ہوا ہے. خدا مہربان خدا ہے, خدا رحیم خدا ہے, ترس کھانے والا خدا ہے. تیری اور میری زندگی میں ترس کی وجہ سے معجزہ ہو سکتا ہے. تیری اور میری زندگی میں اس کے رحم کی بدولت بگڑے کام سنوارے جا سکتے ہیں. تیری اور میری پرابلم جو ہے اس کے رحم کرنے کی بدولت حل ہو سکتی ہیں. اور زبور نویس یہی درخواست کرتا ہے, مجھ پر رحم کر, مجھ پر رحم کر, خانینی, مجھ پر رحم کر. خدا کے رحم کو پکارتا ہے, شریعت کے اندر رہ کر خدا کے فضل کی بات کرتا ہے, خدا کے ترس کی بات کرتا ہے. جب دشمن کے وہ آگے آگے بھاگا ہوا ہے, سارا دن خدا نے حفاظت کی. میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا یہ زبور شام کا زبور کہلاتا ہے, اور شام کے وقت مصیبت کی دعا کا زبور کہلاتا ہے. اور جب زبور 3 ہم نے پڑھا وہ صبح کا زبور تھا, سارا دن خدا نے حفاظت کی. اب چونکہ رات آنے والی تھی تو وہ دشمن سے بھاگا ہوا ہے آگے آگے, اور دشمن پیچھے ہے, تو وہ یہ خدا سے کہتا ہے رحم کر. میرے عزیزو, تیرا اور میرا تحفظ خدا کے رحم کرنے کی بدولت ہے. زبور 127 میں ہم جانتے ہیں اگر خداوند خدا شہر کی حفاظت نہ کرے, نگہبان کا جاگنا عبث ہے. آپ اور میں اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, آپ اور میں زندہ نہیں رہ سکتے. اگر حالات میں زندہ رہ سکتے ہیں, پرابلم میں زندہ رہ سکتے ہیں, تو یہ خداوند کے رحم کرنے کی وجہ سے. یہاں پر پروگرام کے ختم ہونے کا وقت ہو رہا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. امید کرتا ہوں دوبارہ ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. مزید برکت پانے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV.